وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ہر ایک انسان سعی اور کوشش کرتا ہے اور دوسروں سے آگے نکل جانے کی فکر رکھتا ہے. کہ میں اپنی سعی اور کوشش کے نتیجے میں دوسروں کے برابر ہو جاؤں بلکہ دوسروں سے آگے نکل جاؤں. اور پھر اس کی سعی اور کوشش کے لیے 3 میدان ہیں. ایک میدان تو ایسا ہے کہ باری تعالی نے تمنا کرنے سے بھی روک دیا. اور اس میں تمہاری کوشش اور سعی کو کوئی دخل نہیں. تو وہ ہیں فضائل غیر اختیاریہ. تو وہ حق تعالی نے اپنی مرضی سے تقسیم فرما دی. اور حکم دے دیا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. کہ وہ جو حق تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا بھی مت کرنا، اور تمہاری تمنا سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. جیسے اب سبحانہ و تعالی نے کسی کو بہت ہی اعلیٰ خاندان میں سے پیدا کیا اور وہ سادات گھرانے میں سے اور کسی دوسرے کو معمولی خاندان میں، تو اب وہ جو معمولی خاندان میں پیدا ہو گیا تو وہ یہ تمنا کرنے لگے کہ میں سادات میں سے ہو جاؤں اور بہت ہی اونچے خاندان میں سے ہو جاؤں. تو اب تو ناممکن ہے. اس لیے اب تعالیٰ نے تمنا کرنے سے روک دیا کہ اللہ نے تم کو جس خاندان میں پیدا کیا ہے اسی میں قناعت کرو. اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت بنایا اور کسی کو نہایت ہی بدصورت، بد شکل، کالا، کلوٹا. اور یہ بھی حق تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے حالانکہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں سارے انسان، حضرت آدم اور حوا کی اولاد میں ہیں،
تو پھر سب کا رنگ یکساں ہونا چاہیے تھا. اب کوئی گورا ہے تو انتہائی گورا ہے، اور کوئی کالا ہے تو انتہائی کالا ہے. تو ومن آیاتہ اختلاف السنتکم والوانکم، کہ اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہاری رنگتوں کا اختلاف، کہ مختلف زبانیں بولنے والے انسان ہیں، مختلف رنگتیں رکھنے والے انسان ہیں. تو اب جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے بدصورت بنایا ہو، بد شکل پیدا کیا ہو، کالا رنگ ہو، اور وہ یہ تمنا کرنے لگے کاش کہ میں حسین و جمیل ہو جاؤں، گورا ہو جاؤں، اب حاصل نہیں، اسی پر قناعت کر لو. اور یہ میدان ایسا ہے کہ اس میں تمہاری سعی اور کوشش کو کوئی دخل نہیں ہے. تو یہ فضائل غیر اختیاریہ کہلائیں گے. تو یہاں تو اللہ نے تمنا کرنے سے روکا ہے کہ تمنا بھی مت کرنا. اور دوسرا میدان ایسا ہے کہ اگر انسان کوشش کرے تو آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، اور اس میں آگے بڑھ جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. وہ فضائل جو ہیں وہ فضائل فنا ہو جانے والے. تو وہ میدان ہے دنیا کا کہ آپ دولت میں آگے بڑھ جائیں، مالداری میں آگے نکل جائیں، کہ صاحب اس کے پاس اتنے لاکھ کا بینک بیلنس ہے، لہذا میرا بینک بیلنس اس سے آگے ہونا چاہیے. وہ اتنا بڑا مالدار ہے، اس سے زیادہ مالدار میں ہو جاؤں، اور اس کے پاس جیسا بنگلہ ہے، جیسی کوٹھی ہے، اس سے شاندار بنگلہ میرا ہونا چاہیے. اس کے بنگلے میں جو فرنیچر ہے اس سے شاندار قسم کا فرنیچر میرا ہونا چاہیے، اور اس کے ہاں جیسی کار ہے اس سے شاندار کار میں لاؤں گا. تو یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ دنیاوی امور میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ سب فانی، دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں. بچپن کا زمانہ ہے، وہ لہو و لعب میں گزر جاتا ہے. جوانی میں قدم رکھا تو اب زیب و زینت اور ایک دوسرے پر فخر، اور بڑھاپے کے اندر مال اور اولاد کی کثرت کو جتلانا ہے. بس یہ زندگی ہے کہ اب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. کہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ بچپن ہے تو لہو و لعب، کھیل کو ماں کتنا ہی سمجھائے، لیکن جہاں ماں ذرا سی غافل ہو پھر کھیل میں گھسا، تو وہ تو کھیل کا دل دادا ہے. بچپن کا زمانہ رہے وہ لعب میں، کھیل کود میں، اور اس لہو و لعب کی لغویت اس کے سامنے نہیں آئے گی جب تک وہ بچہ ہے. بڑے کتنا ہی سمجھائیں کہ بیٹا اس میں کیا فائدہ ہے کہ ان کھلونوں میں کھیل رہا ہے اور بس کھلونوں کے اندر مست ہے، چھوٹی سی کار ہے گھما رہا ہے، کیا فائدہ اس میں؟ کچھ نہیں ملا تو وہ سائیکل کا رنگ مل گیا، اس کو ڈنڈے سے گھما رہا چلا رہا ہے.
وہ آگے آگے پیچھے پیچھے دوڑ رہا، تو کیا فائدہ اس میں؟ کتنا ہی سمجھاؤ کہ ماں باپ غلط کہتے یہ صحیح ہے. اور جب جوانی میں قدم رکھا خود سے سمجھ گیا کہ وہ سب بیکار اور لو حرکتیں تھی، اور اب زیب و زینت بناؤ سنگار کہ بہترین سے بہترین صابن سے نہانا، شیمپو سے اپنے بال دھونا، اور نہا کر نکلے تو پھر آئینہ، اور پھر کریم، پاؤڈر، خوشبودار تیل، کنگھی، سب بناؤ سنگار. اور پھر دوسروں پر اپنے آپ کو بڑا جتلانا، فخر کہ میرے پاس اتنی ڈگری ہے، میرے پاس اتنا ہنر ہے، کمال ہے، اور اس پر فخر ہو رہا. بھئی کیا فائدہ ہے اس میں؟ اس کی سمجھ بھی نہیں آتا. یہی ٹھیک ہے. اور جوانی کا زمانہ بھی گزر گیا، اور اب بڑھاپے میں قدم رکھا ہے. اب لاہوریت سمجھ میں آئے گی، خواہ اتنی دیر تک باتھ روم میں گھسے رہتے تھے، کیا فائدہ تھا؟ تو اب بڑھاپے میں قدم رکھا ہے تو مال اور اولاد کی کثرت کہ میرے یہاں اتنے بیٹے ہیں، اتنی لڑکیاں ہیں، اتنے پوتے پوتیے، نواسے نواسیے، اتنا لمبا چوڑا میرا کٹم ہے، اور میرے اتنے کارخانے ہیں، مارکیٹ میں اتنی دکانیں ہیں، اور اتنے فلیٹ ہیں، اتنا مال ہے میرے پاس. تو وہ مال اور اولاد کی کثرت کو دوسروں کے سامنے جتلانا. اور یہ دور بھی گزر جانے والا ہے کہ یہ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، یہ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر چیز آنی جانی دیکھی. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. کہ جوانی جو رخصت ہو گئی پھر لوٹ کر آنے والی نہیں، اور بڑھاپا جو آ گیا ہے وہ جانے والا نہیں. وہ تو ہم کو ساتھ میں لے کے جائے گا کہ میرے ساتھ چلو، بہت اچھے تعلقات ہو گئے، دوستانہ تعلقات، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں تو ساتھ میں لے جاؤں گا آپ کو. یہ ہے دنیا کہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. مثال دے کر سمجھایا جیسے کسان ہو، کھیڑوت ہو، کاشتکار اس زمین میں ہل چلا رہا ہے، بیج ڈال رہا ہے، اور بہت ہی نرم اور نازک کوپلیں نکل آئی. جیسے انسان کا بچپن، بچہ ہے تو بہت ہی نازک ہے، ذرا سا صدمہ اسے برداشت نہیں ہو، اور وہ پھر کھیتی بڑی ہو گئی، لہلہا رہی ہے، کسان خوش ہو رہا ہے. بس ایسے ہے انسان کی جوانی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کھیتی صاحب پک گئی، پیلی ہو گئی، زرد پڑ گئی. اسی طرح سے انسان بڑھاپے کے اندر کمزور ہو گیا. جوانی میں وہ جتنا مضبوط تھا، توانا تھا، اب بڑھاپے میں اتنا ہی کمزور ہے، بینا ہی کمزور ہو گئی. نہ دور کا نظر آتا ہے، نہ پاس کا نظر آتا ہے. دور کا چشمہ الگ، پاس کا الگ. کانوں سے صاف سننا، کان سننا چھوڑ دیے ہیں، اور اونچا سننے لگا ہے. کوئی پکار کر کے تو ہلکی سی آواز کان میں آتی ہے. ہاتھ کمزور ہو گئے ہیں، پیر کمزور ہو گئے ہیں، گھر میں ہی چلنا دشوار ہو رہا ہے، بیٹھ کر اٹھنا مشکل ہو رہا ہے. تو وہ سارے اعضاء کمزور، جیسے وہ کھیتی زرد ہو گئی، خشک ہو گئی. اور پھر کسان ہے
اب وہ دراندی سے کاٹ رہا ہے، کٹ گئی صاحب، چورا چورا ہو گئی، بھوسا الگ ہو گیا کہ جس کو جانور کھا رہے ہیں، اور اس میں جو غلہ اور اناج وہ الگ کر لیا گیا جس کو انسان کھاتے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ پروردگار سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے اتنے اتنے حسین و جمیل خوبصورت انسان بنائے اور پھر موت دے کر ان کو فنا کر دیا، تو جب فنا کرنا ہی تھا آپ کو، مٹانا تھا، تو پیدا کیوں کیے؟ پیدا کیے تو مارے کیوں؟ تو اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے کہ پہلے آپ کھیتی کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی کر رہے، بیج ڈال رہے، پانی دے رہے، کھیتی اگائی ہے، بڑی ہو گئی ہے، پھر وہ زرد ہو گئی، بالکل خشک۔ جب خشک ہو گئی اب دراندی لے کر بیٹھ گئے کاٹنے۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ جب آپ نے بوئی ہے تو کاٹ کاہے کو رہے؟ کاٹنی تھی تو بوئی کاہے کو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ پروردگار یہ جو کھیتی ہے اس میں بھوسا بھی ہے اور اناج غلہ بھی ہے، اور جو اس میں غلہ ہے وہ انسانوں کی غذا ہے اور جو بھوسا ہے وہ جانوروں کی غذا ہے۔ اگر میں کاٹوں گا نہیں تو پھر انسانوں کو اپنی غذا وہ غلہ اناج کیسے ملے گا، اور جانوروں کو اپنی غذا بھوسا کیسے ملے گا؟ کاٹنی تو پڑے گی تاکہ دونوں کی غذائیں الگ الگ ہو جائیں۔ ارشاد ہوا کہ موسیٰ انسانوں کے اندر اہل جنت بھی ہیں اور اہل جہنم بھی ہیں، موت نہ آئے تو جنت کو اہل جنت کیسے ملیں گے اور جہنم کو اہل جہنم کیسے ملیں گے؟ تو یہ ہے دنیا کی زندگی، فانی زندگی ہے، اس میں آپ کوشش کر بھی لیں اور اگر آپ آگے بڑھ بھی جائیں تو کتنے کامیاب ہوں گے۔ تو یہ میدان بھی کوشش کرنے کا نہیں ہے، مقدر میں جو روزی لکھی ہے اللہ نے وہ تو مل کر رہے گی۔ اور جو تیسرا میدان ہے، وہ جو تیسرا میدان، اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ تو یہ جو تیسرا میدان ہے یہ سب کے لیے، اس کا تعلق کسی بھی خاندان سے ہو، چاہے وہ سادات گھرانے میں سے ہو کہ معمولی خاندان میں سے ہو، خوبصورت ہو کہ بدصورت ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی برادری سے اس کا تعلق ہو، یہ عمل کا میدان ہے، یہ عمل کا میدان سب کے لیے یکساں کھلا ہوا ہے، اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور مغفرت سے مراد اسباب مغفرت تمام اعمال صالحہ ہیں، جتنے نیک کام ہیں ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اسلام لانے میں سبقت کرے کہ الاسلام یعظم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر معصیتیں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، توبہ کرنے میں سبقت کرو، اور یہ نہیں کہ ہاں مستقبل میں چل کے توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے اور خوب اپنی مرادیں پوری کرنے کی ہیں اور اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، اور ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، اور جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، اور گھر میں کریں گے کیا سوائے اللہ اللہ کرنے کے، اور کیا کرنے کا ہے، اور ابھی خوب اپنے نفسانی خواہشات پوری کرنی۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک المصوفون، کہ مصوف برباد ہو گئے،
صحابہ پوچھ رہے کہ ومن مصوفون یا رسول اللہ کہ مصوف کون؟ فرما کہ جو یوں کہیں گے سوف کہ مستقبل میں توبہ کروں گا، بڑھاپے میں چل کے توبہ کروں گا، کہ ابھی تو جوانی ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، گھر میں پڑیں گے تو اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اپنی اصلاح ہو ہی جائے گی۔ تو اگر وہ بڑھاپا نہیں ملا تو جوانی میں کسی حادثے میں مر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ تو ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، کہ جو یوں کہیں گے مستقبل میں توبہ کریں گے۔ مستقبل ہمارے قبضے میں نہیں ہے، اگر معصیت ہو گئی، گناہ ہو گئی، ابھی توبہ کرو، کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا، گناہ سے توبہ کرنے والا گویا کہ اس نے کوئی معصیت گناہ کیے ہی نہیں ہے، وہ ایسا پاک ہے۔ تو یہ اعمال صالحہ کا میدان ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کہ اگر ہم جانتے کہ اپنا کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے، اور وہ روزانہ 10 رکعات نوافل کی پڑھتا ہے، اس کا معمول ہے کہ وہ 10 رکعات پڑھ کر ہی سوتا ہے، تو کیا ہم 12 نہیں پڑھ سکتے؟ ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہے، اگر وہ 10 پڑھتا ہے ہم 12 پڑھیں گے، اگر وہ مہینے میں ایک بار ختم قرآن کر لیتا ہے تو ہمارے پاس فرصت زیادہ ہے، اگر وہ ہر مہینے میں ایک ختم قرآن ہم 2 کریں گے، مہینے میں 2 ختم، 15 دن میں 1، اس سے آگے بڑھو۔ وہ مہینے میں 1 روزہ رکھتا ہے، ہم 3 رکھیں گے، تو جتنی نیکی وہ کر رہا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور صحابہ کرام کا مزاج یہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ حضرت عثمان دولت میں مجھ سے آگے ہے، لہذا مالداری میں ان سے آگے نکل جاؤں، عبد الرحمن ابن عوف دولت میں، مالداری میں مجھ سے آگے بڑھے، میں ان سے آگے نکل جاؤں۔ حضرت عمر کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں ہے، اور ذہن میں جو بات آئی تو وہ یہ آئی کہ حضرت ابو بکر طاعات میں مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، کوئی تو ایسا موقع ملے کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے چندے کی اپیلیں ہو رہی ہیں، اور صحابہ کرام اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لے رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے 300 اونٹ لا کر دیے، 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، غریب صحابہ بھی وہ اپنی اپنی حیثیت کے موافق دے رہے۔ حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ نے مال دیا ہوا ہے، ابو بکر سے زیادہ مال میرے پاس ہے، اب موقع ہاتھ آ رہا ہے کہ ابو بکر سے میں آگے نکل جاؤں گا چندہ دینے میں، ان کے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس زیادہ ہے۔ گھر میں آئے جتنا مال تھا اس کے 2 حصے کر دیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ چھوڑا، اور ایک حصہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی حضرت ابو بکر ایک چھوٹی سی گٹری لیے۔ آپ نے پوچھا کہ اے عمر کتنا لے آئے؟ عرض کرتے کہ جتنا مال تھا اس کے میں نے 2 حصے کیا، آدھا لے آیا۔ تو اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہ آدھا چھوڑ دیا۔
پھر پوچھا آپ نے حضرت ابو بکر سے کہ ابو بکر تم کتنا لیے؟ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں جتنا بھی تھا میں تو سبھی لے آیا. تو پھر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہوگا؟ کہ کچھ بھی، بس اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی برکت کو چھوڑا ہے. اب حضرت عمر حیران رہ گئے کہ یہ ایک موقع آیا تھا آگے نکلنے کا، لیکن اس موقع پر بھی ابو بکر آگے نکل گئے. وہ تو کل کا کل لے آئے، میں آدھا ہی لایا وہ پورا لے آئے. یہ موقع تھا. تو وہ صحابہ کرام تھے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اور اسی کا حکم ہمیں ہے کہ بھئی یہ میدان ایسا ہے کہ اس میں نہ کسی غریب کی تخصیص ہے نہ مالدار کی تخصیص ہے. غریب ہو، مالدار ہو، اعلیٰ خاندان سے ہو، ادنا خاندان سے ہو، حسین و جمیل ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، سب کے لیے کھلا. اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. لیکن ہماری کوشش یہ نہیں ہوتی. ہماری کوشش وہاں دیکھو اس نے صاحب 2 کروڑ کا بنگلہ بنایا، وہ نظر آ رہا ہے 2 کروڑ کا بنگلہ بنایا، ٹھیک ہے میرا 3 کروڑ کا ہوگا. اور صاحب وہ تو 10 لاکھ کا فرنیچر، ہاں 10 لاکھ کا، میرے 15 لاکھ کا. 8 لاکھ کی کار لائے گا، 12 لاکھ کی میں نہیں لاؤں گا، پیچھے کیوں رہوں؟ اتنا بینک میں، ہاں اچھا اس سے آگے میرا ہو. حالانکہ اس کا ہمیں حکم ہے نہیں، اور یہ چیزیں کوئی باقی رہنے والی نہیں ہے. باقی رہنے والی چیزیں وہ نیکی ہے. والباقیات الصالحات، یہ جتنی بھی طاعات ہیں، جتنی آسانات ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، ان کا اجر و ثواب وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اس میں کوشش کرو. جیسے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر مالداروں کی شکایت لے کر آئے حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ جتنے مالدار ہیں یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے کہ جو عبادت بدنی عبادتیں ہیں جیسے ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں. تو جتنی بھی بدنی عبادتیں ہیں وہ تو کرتے ہی، جو ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ان کے پاس زائد اموال ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے جو نیکی کر رہے ہیں، ہم تھوڑی ہمارے پاس مال کہاں ہے. لہذا عبادت مالی کے اندر وہ آگے بڑھ گئے اور ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے. لہذا ساری نیکی بس وہ مالدار ہی ڈھونڈ لے گئے، ہم غریب تو پیچھے رہ گئے. فرمایا کہ ایک عمل نہ بتلاؤ، ایک عمل نہ بتلاؤ کہ اگر تم وہ عمل کرنے لگو تو تمہارے مرتبے پر کوئی نہیں پہنچے، اور جو تم سے آگے نکل گئے ہیں تم ان کے مرتبے کو پالو، پکڑ لو. آج کی ضرور بتلائی. تو فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. لہذا تم سب سے آگے، اور تمہارے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. جو آگے نکل گئے تم ان کے مرتبے کو پالو. تو حضور کا بتلایا ہوا عمل غریبوں نے شروع کر دیا. مالداروں کو بھنک مل گئی، تو جب مالداروں کو بھنک مل گئی انہوں نے شروع کر دیا. حضرت ابو ذر پھر شکایت لے کر آ کے وہ تو مالدار بھی پڑھنے لگے. تو فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو دینا چاہے کون روک سکتا ہے. تو یہ عمل کا میدان سب کے لیے یکساں کھلا ہوا ہے. اب سبحانہ و تعالی ہمیں
اس میدان میں سب سے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے کہ اس عملی میدان میں ہم دوسروں سے پیچھے نہ رہیں. ہم سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك